جب آپ کے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ فرمائیے تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر دیا کہ جو تم میں سے برا کام کرے جہالت کی وجہ سے، پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اپنے معاملے کی اصلاح کر لے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم فرمایا کہ ایمان والے جو آپ کے پاس رہتے ہیں، صبح شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور ان کا مقصد اللہ کو خوش کرنا، اللہ کی رضا ہے، ان لوگوں کو اپنے سے جدا نہ کیجیے۔ اس لیے کہ اگر مشرکین اس وجہ سے نہیں آتے کہ آپ کے پاس فقراء رہتے ہیں تو آپ کے ذمے ان کا حساب نہیں ہے، وہ اپنا حساب خود دیں گے، اور نہ آپ کا حساب ان پر ہے۔ آپ ایسا نہ کریں۔ اب اسی کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جو اللہ پر، ہماری آیات پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، آپ ان سے فرمائیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں آیات سے مراد قرآن مجید کی آیات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی جتنی نشانیاں زمین و آسمان میں پائی جا رہی ہیں وہ بھی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے جو بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہو اس پر وہ ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایمانیات میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور اللہ تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے آسمان زمین کو نشانیوں سے بھر دیا۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل نہ ہو۔ جس چیز پر بھی غور کریں گے ضرور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل بنے گی کہ یہ چیز تو اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر یقین رکھنا یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی اور نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات بھی ہیں اور قرآن مجید بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں قرآن مجید میں بہت پھیلی ہوئی ہیں، تو ان سب پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب ہے۔ فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اگر ان میں سے کوئی آ جائے تو آپ ان سے کہیں سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ یہاں سلام کے آداب بھی ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہر ایمان والا دوسرے ایمان والے کو سلام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ للمسلم علی المسلم خمس، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہیں بنیادی، اور ہر مسلمان کے دوسرے پر ہیں۔ ان میں سے ایک فرمایا رد السلام، جب وہ سلام کرے تو اس کا جواب دو۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس کے آداب بیان کیے، وَإِذَا حَيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو یا تو جیسے سلام کیا اس کے مطابق اس کا جواب دو، بہتر یہ ہے کہ اس سے اچھا کر کے جواب دو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر سلام کرنے والا السلام علیکم کہے تو تم وعلیکم السلام بھی کہو، یہ ہے برابری سرابری، اور بہتر کر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اور اسی طرح اگر وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے تو اس سے اچھا ورحمۃ اللہ کے ساتھ وبرکاتہ، اور ایک روایت میں تیسرا لفظ ومغفرتہ بھی ہے، تو جو اس نے سلام کے الفاظ بولے اس کے مطابق اس کا جواب دینا اس کا حق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی سلام کی ابتدا کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے تکبر کو ختم کر دیتا ہے، اور اس سلام پر 30 نیکیاں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ملائیں تو 40 نیکیاں ملتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں داخل ہو سکتے جب تک تم ایمان نہ لاؤ،
اور تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک تم اس ایک دوسرے سے محبت نہ رکھو۔ اور فرمایا میں تمہیں بتاؤں کہ محبت پیدا کرنے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک دوسرے کو سلام کرنا ہے۔ تو سلام یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی کو لے کر صبح صبح بازار کا چکر لگاتے، واپس آ جاتے۔ ایک دن وہ صحابی آئے تو ان کو کہا کہ چلیں بازار چلیں، تو انہوں نے کہا کہ آپ نہ کوئی چیز خریدتے ہیں، نہ بیچتے ہیں، نہ کسی دکاندار کے پاس ٹھہرتے ہیں، تو خالی چکر لگا کے آ جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میں جس پر بھی گزرتا ہوں اس کو سلام کرتا ہوں۔ تو سلام پر جو 30 نیکیاں ملتی ہیں، یہ بازار کی بہت بڑی تجارت ہے جو آخرت کے لیے جمع ہو گئی ہے۔ تو سلام کو پھیلانا یہ ایمان والے کا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلاؤ، چاہے اس کو آپ پہچانتے ہیں یا نہیں پہچانتے، اس کو سلام کرنا ہے۔ ہمارے اندر یہ کمزوری ہے کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں، واقفیت ہے، اس کو تو سلام کرتے ہیں، اور جس سے واقفیت کوئی نہیں ہے اس کو کوئی سلام نہیں ہے۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسلامی رشتہ ہر ایک کے ساتھ ہے تو ہر ایک کو سلام کرنا مسلمان کا حق ہے۔ اگر سلام کر لے تو پھر اس کا جواب دینا ہے۔ البتہ یہاں ایک بات ہے، فرمایا کہ جب تمہارے پاس ایمان والے آئیں تو تم ان کو سلام علیکم کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کبھی یہودی آتے، وہ یوں سلام کرتے، ایک تو وہ گڑبڑ بھی کرتے، حدیث شریف میں ہے وہ آ کر کہتے السلام علیکم، نعوذ باللہ، اس میں بجائے دعا کے ایک بد دعا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں کہتے وعلیکم، جو تم میرے اوپر بھیج رہے ہو تم پر ہو۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی ایسی مجلس سے گزرتے جس مجلس میں مسلمان نہیں ہیں، تو آپ پھر ان کو سلام والسلام علی من اتبع الہدی یوں سلام کرتے۔ کسی غیر مسلم کے پاس، یہودی کے پاس، عیسائیوں کے پاس آپ نے خطوط بھیجے تو اس پر آپ یہ کہتے ہیں السلام علی من اتبع الہدی، سلامتی اس پر ہو جو اللہ تعالیٰ کی اتباع کرتے۔ تو بہرحال سلام ہر ایک کے ذمہ ہے۔ فرمایا ایمان والے جب آئیں تو سلام علیکم، ان کو سلام کہو۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، تم پر تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایمان والوں کے لیے بہت پھیلی ہوئی ہے۔ ایمان والے ایمان کی برکت سے قیامت کے دن جنت میں جائیں گے۔ سب سے آخری جنتی جو جائے گا اس کے پاس صرف کلمہ ہوگا، بس اس کے علاوہ کوئی عمل نہیں ہوگا۔ لیکن جب جنت میں جائے گا اللہ اس سے بھی خوش ہو جائیں گے اور اس سے فرمائیں گے تجھے اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت دے رہا ہوں۔ تو وہ کہے گا یا رب کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ تو رب العالمین ہے، یعنی اپنے اعمال کو دیکھ رہا ہوگا کہ میرے اعمال تو ہے نہیں اور مجھے اتنا بڑی جنت دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، میں ہر چیز پر قادر ہوں، تیرے لیے 10 گنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کی بنیاد پر اتنا عطا کریں گے، یہ رحمت ہے خالص۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک جگہ سے، بلکہ قیدی اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، شاید اس کا بچہ گم ہو گیا تھا، دودھ پیتا بچہ اسی قافلے میں، تو وہ بڑی تیزی سے بھاگ رہی، کبھی ادھر آ رہی ہے کبھی ادھر آ رہی ہے، اور وہ بڑی بے چین ہے۔ تو اس کو جیسے بچہ نظر آیا فوراً اس نے بچے کو سینے سے لگایا اور دودھ پلانے لگ گئی۔ بچہ بھی رو رہا تھا، سکون کر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھا ہے، اس کے دل میں بچے کی کتنی محبت ہے، کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول نہیں ڈال سکتی۔ فرمایا اللہ اس سے زیادہ اپنے بندے کے ساتھ مہربان ہے، رحمت والا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلے سے گزرے، قبیلہ بیٹھا تھا وہاں کھانا پکا رہے تھے، ایک عورت کو دیکھا، اس کی گود میں بچہ تھا، وہ روٹی پکا رہی تھی، جیسے ہی آگ بھڑکتی اور اس کی ایک لپک آتی تو فوراً بچے کو پیچھے کر لیتی۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، آپ نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا مسلمان ہیں۔ تو جب اس عورت نے کہا، سوچا، دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، فوراً اٹھ کر آ گئی، کہتی ہے اللہ کے رسول یہ بچہ ہے میرا، اس کی طرف آگ آتی ہے میں اس کو پیچھے کرتی ہوں، کیا اللہ تعالیٰ بندے سے اس سے زیادہ محبت نہیں رکھتا جتنا ماں اپنے بیٹے سے رکھتی ہے؟ فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا میں تو نہیں چاہتی میرے بچے کو آگ لگے، تو اللہ تعالیٰ کیسے چاہے گا کہ ایمان والے کو آگ لگے؟
تو فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمت والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا کہ ان کو یہ بھی بتا دو کہ تمہارے رب کی رحمت، اللہ نے اپنے اوپر وہ رحمت لازم کر لی ہے۔ اب اس رحمت کے کرشمہ آیت کے اگلے حصے میں ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں عرض کریں گے۔ اس آیت میں ہمارے لیے 2-3 سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ ایمان کا جو رشتہ ہے یہ بہت اعلیٰ رشتہ ہے، اس وجہ سے ایمان والا ملے تو وہ بھائی ہے، اس کو بھائیوں والا معاملہ اس کے ساتھ کرنا ہے، اور اس کا حق ہے کہ اس کو سلام کریں، اگر وہ سلام کرے تو اس کا جواب دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار رہیں، اللہ تعالیٰ ضرور رحمتیں عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔